الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ ہماری گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں بعض احادیث ایسی لائے ہیں کہ جن احادیث کو ہمارے خلاف احناف اہل سنت والجماعت کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ اگر احناف اہل سنت والجماعت کے مد مقابل مالکیہ، شوافع، حنابلہ ہوں تو نوعیت کچھ اور ہے، چونکہ اجتہادی اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، ہر ایک میں حق اور خطا کا احتمال موجود ہے، اور بسا اوقات غیر مقلدین وہ احناف کے مد مقابل احادیث کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے حضرات غیر مقلدین کے بارے میں وہ رویہ رکھ لیتے ہیں جو مقلدین کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ اچھی طرح سماعت فرما لیں کہ غیر مقلدین کو ہمارے لوگ مجتہد کا درجہ دے کر ان سے اختلافی گفتگو کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلد خود کو نبی کے مقام پر رکھ کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ عجیب بات ہے۔ یعنی غیر مقلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرے گا، اور ایک معنی ہم بیان کریں گے، ایک معنی وہ بیان کرے گا، وہ اپنے مفہوم کو بیان کر کے اس کو نبی کی بات کہے گا کہ تم نبی کی بات نہیں مانتے۔ اور جو مالکیہ، شوافع یا حنابلہ ہیں، اگر وہ ہم سے اختلاف کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نبی کی بات نہیں مانتے، وہ یہ کہیں گے پیغمبر پاک کی حدیث کا جو مطلب ہمارے ائمہ نے لیا ہے تم اس مطلب کو نہیں مانتے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو ہمارے بہت سارے احباب غیر مقلدین کی رائے کو مجتہد کی رائے کا درجہ دے کر اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں اس مسئلے میں اگر غیر مقلدین ہم سے اختلاف کرتے ہیں تو شوافع کا اختلاف بھی تو ہے، تو مجتہدین کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور غیر مقلد اپنی رائے کو پیش کر کے نبی کی بات کہہ دیتا ہے کہ تم نبی کی بات نہیں مانتے۔ حالانکہ ایک ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ ماننا، اور ایک ہے کسی شخص کے بیان کردہ حدیث کے مطلب کو نہ ماننا، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اس کے بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ احناف اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھنا۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور جہراً پڑھنا ہے۔ عجیب بات یہ بھی جہراً پڑھتے ہیں۔ اس پر غیر مقلدین ایک دلیل پیش کرتے ہیں اور صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں نے غیر مقلدین جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کو پیش کر کے اس کا جواب دینا ہے، لیکن وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں پوری گفتگو نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے متعلق کروں گا، تاکہ شرح و بسط کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس حوالے سے میں نے 6 باتیں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اس کے اندر غیر مقلدین کی پیش کردہ جو روایت ہے اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ 6 باتیں ذہن نشین فرما لیں اچھی طرح۔ نمبر 1، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، یعنی نماز جنازہ میں کون سی چیز پڑھنی ہے اور کہاں پڑھنی ہے۔ اس بارے میں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وفات 189 ہجری، دیکھیں ایک ہوتا ہے 179، یہ 70 اور 9 ہوتا ہے، 7 9، ایک ہوتا ہے 89، 8 اور 9، 80 اور 9، دونوں میں فرق ہے۔ 189 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہ کتاب الآثار میں نقل کرتے ہیں حضرت امام ابو عمران ابراہیم یزید بن قیس النخعی الکوفی التابعی رحمہ اللہ کے حوالے سے، جن کی وفات 96 ہجری میں ہے۔ قال الاولی الثناء علی اللہ والثانیۃ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والثالثۃ دعاء للمیت والرابعۃ سلام تسلم۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ پر ثنا پڑھی جائے۔ دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔
جو ثنا پڑھنی ہے اس میں بھی ثنا کے مختلف کلمات آئے ہیں، اور یہ کلمات بھی موجود ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ جل ثناؤک کے لفظ ثنا کے اندر موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، مسند الفردوس دہلوی کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان کے پڑھنے میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اور ان کو پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ ثنا کے اور کلمات پڑھیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کے جو کلمات پڑھنا چاہیں مسنون وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور مختلف دعائیں احادیث کے اندر آئی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کا کہیں ذکر، اس پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 235 ہجری، یہ مصنف ابن ابی شیبہ باب ما یبدأ بہ فی التکبیرۃ الاولی فی الصلاۃ علیہ، اس کے اندر ذکر فرماتے ہیں محدث فقیہ امام عامر بن شراحیل الشعبی الکوفی التابعی رحمہ اللہ، وفات 104 ہجری کے حوالے سے، وہ فرمایا کرتے فی التکبیرۃ الاولی یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ والثانیۃ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والثالثۃ دعاء للمیت والرابعۃ للتسلیم، کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ دوسری بات، نماز جنازہ میں قراءت نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی 14 صورتوں میں سے کوئی صورت اور کسی صورت کی کوئی آیت بطور قرآن تلاوت نہیں کرنی۔ اس پر آپ دلائل ملاحظہ فرمائیں، حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، امام ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال البکری القرطبی رحمہ اللہ تعالی، وفات 449 ہجری، صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت علی ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيُنْكِرُ ذَلِكَ عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے جو حضرات قرات بھی نہیں کرتے تھے نماز جنازہ میں، اس کا انکار کرتے تھے، بطور خاص 4 کے نام لیے ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نمبر 2، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے لم یوقت لنا فی الصلاۃ علی المیت قراءۃ ولا قول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے لیے نماز کے اندر کوئی قراءت اور کوئی خاص دعا اور کلام مقرر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، امام دار الحجرہ مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ، وفات 179 ہجری، موطا امام مالک باب ما یقول المصلی علی الجنازہ، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وفات 73 ہجری کے حوالہ سے نقل فرماتے ہیں کہ کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازہ میں قراءت نہیں فرماتے تھے۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ باب من قال لیس علی الجنازۃ قراءۃ کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ان ابن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی المیت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازہ میں قراءت نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 4، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، مسند الشامیین للطبرانی میں حدیث نمبر 2271، امام ابو عبداللہ سعید بن جبیر التابعی رحمہ اللہ، وفات 95 ہجری کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، انہو کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، کہ یہ نماز جنازہ میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ نمبر 5، حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی رحمہ اللہ،
وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ باب من قال لیس علی الجنازۃ قراءۃ کے اندر حضرت امام عطا بن ابی رباح المکی التابعی رحمہ اللہ وفات 114 ہجری کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ عطا بن حجاج بن ابی ارطاد کہتے ہیں سألت عن القراءۃ علی الجنازہ، کہ میں نے حضرت عطا بن ابی رباح سے نماز جنازہ میں قراءت کے بارے میں پوچھا، فرمایا ما سمعنا بہذا، ہم نے اس بارے میں کچھ سنا نہیں، یعنی وہاں کا معمول اور ماحول قراءت علی الجنازہ کا نہیں تھا۔ نمبر 6، امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المدونۃ الکبریٰ للامام مالک وفات 179 ہجری، فرماتے ہیں لیس ذالک بمعمول بہ انما هو الدعاء ادرکت اہل بلادنا علی ذالک، نماز جنازہ میں قراءت کرنا ہمارے شہر مدینہ منورہ میں معمول بہا نہیں تھا، یعنی اس کا معمول نہیں تھا، لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ تو دعا ہے، میں نے اپنے ایک شہر کے لوگوں کو اسی موقع پر کاربند پایا ہے، یعنی اہل مدینہ نماز جنازہ میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود الکاسانی الحنفی رحمہ اللہ وفات 587 ہجری، بدائع الصنائع فصل فی کیفیت صلاۃ الجنازہ کے اندر فرماتے ہیں ولا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ بشیء من قرآن، نماز جنازہ میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی تلاوت نہ کیا جائے۔ نمبر 8، حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری، البنایہ شرح البدایہ میں فرماتے ہیں ولیس فی صلاۃ الجنازۃ قراءۃ القرآن عندنا، ہمارے احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قراءت کرنا ثابت نہیں۔ نمبر 9، علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ بن احمد التمرتاشی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1004 ہجری، تنویر الابصار میں فرماتے ہیں ولا قراءۃ ولا تشہد فیہا، نماز جنازہ میں قراءت بھی نہیں اور نماز جنازہ میں تشہد بھی نہیں۔ نمبر 10، امام عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکیلبولی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1078 ہجری، مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر میں فرماتے ہیں ولا قراءۃ فیہا ای فی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں قراءت نہیں ہے۔ نمبر 11، فتاوی عالمگیری میں باب فی الجنائز کے اندر ہے ولا یقرأ فیہا القرآن، کہ نماز جنازہ میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ تو میں نے 11 حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ نماز جنازہ میں کسی قسم کی قراءت نہیں ہے۔ اب بطور خاص تیسرے نمبر پر میں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نمبر 1، امام محمد بن عبد الواحد ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ وفات 861 ہجری، فتح القدیر فصل فی صلاۃ المیت کے اندر تعریف فرماتے ہیں قالوا لا یقرأ الفاتحۃ الا ان یقرأ بنیۃ الثناء ولم تثبت القراءۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ چونکہ پیچھے فاتحہ کی بات چل رہی کہ فاتحہ نہ پڑھے، اس لیے میں نے القراءت سے مراد قراءت الفاتحہ لیا ہے۔ نمبر 2، امام علاء الدین محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری، الدر المختار میں فرماتے ہیں وعندنا تجوز بنیت الدعاء وتکرہ بنیت القراءۃ لعدم ثبوتها فیہا عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہمارے یہاں سورۃ الفاتحہ بنیت دعا جائز ہے، بنیت قراءت مکروہ ہے۔ وجہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے 2 حوالے دیے کہ سورۃ الفاتحہ بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا یہ ثابت نہیں۔ اب آگے میں چند ایک حوالہ جات دیتا ہوں خاص سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ اس کی قراءت نہیں کری، فرق سمجھیں۔ پہلے میں نے 11 حوالہ جات پیش کیے کہ قراءت نہیں کرنی، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تو قرآن کریم کی قراءت کے بارے میں ہے، ہم تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پر تو آپ نے بات نہیں کی۔ تو میں نے 2 حوالے سورۃ الفاتحہ پر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ بطور خاص سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ یہ ثابت نہیں ہے اور نہیں پڑھنی چاہیے، آپ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی رحمہ اللہ
وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ، باب من قال لیس علی الجنازۃ قراءۃ کے تحت حضرت ابو العالیہ، ان کا نام کیا تھا؟ رفیع بن مہران الریاحی التابعی رحمہ اللہ، وفات 90 ہجری، ان کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو المنہال سیار بن سلامہ الریاحی البصری، وفات 129 ہجری نے ابو العالیہ سے پوچھا عن القراءۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب۔ ابو المنہال کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما کنت احسب ان فاتحۃ الکتاب تقرأ الا فی صلاۃ فیہا رکوع و سجود، کہ میری رائے کے مطابق سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں نہ پڑھی جائے، صرف اس نماز میں پڑھا جائے کہ جس کے اندر رکوع ہے اور جس کے اندر سجدہ ہے۔ نمبر 2، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ باب من قال لیس علی الجنازۃ قراءۃ کے اندر حضرت ابو بردہ عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری التابعی رحمہ اللہ، وفات 104 ہجری کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں قال له رجل اقرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، ان سے ایک شخص نے پوچھا کیا میں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا لا تقرأ، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا۔ تو میں نے یہ 2 حوالے دیے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت نہیں۔ اچھا، آگے اب میں مزید حوالے دینے لگوں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ سورۃ الفاتحہ میں یہ نہیں کہ ثابت نہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھنا، بلکہ سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ میں پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض حوالوں میں صراحت ہے کہ صرف مکروہ نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے، اور بعضوں میں صراحت ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا بطور قرات کے جائز ہی نہیں ہے۔ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، امام زین الدین ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، الاشباح والنظائر فروع فی هذه القاعدۃ وامثلۃ لها کے اندر فرماتے ہیں ولو قرأ الفاتحۃ فی صلاۃ علی الجنازۃ ان قصد الدعاء والثناء لم یکرہ وان قصد التلاوۃ کرہ، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو بطور دعا کے پڑھے تو گنجائش ہے، اور بطور تلاوت کے پڑھے تو مکروہ ہے۔ نمبر 2، امام علاء الدین محمد بن علی الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1088 ہجری، الدر المختار میں فرماتے ہیں وعندنا تجوز بنیت الدعاء وتکرہ بنیت القراءہ، ہمارے احناف کے سورۃ الفاتحہ کو دعا کی نیت سے نماز جنازہ میں پڑھنا جائز ہے، لیکن قراءت کی نیت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، امام محمد امین بن عمر ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، رد المختار فتاوی الشامیہ میں فرماتے ہیں قولہ وتکرہ بنیت القراءۃ فی البحر عن التجنیس والمحیط لا یجوز لانہا محل الدعاء، آگے جا کے فرماتے ہیں لأن محل الدعاء دون القراءہ، کہ یہاں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے چونکہ نماز جنازہ یہ محل دعا ہے، محل قراءت نہیں، یہ قراءت کا مقام نہیں بلکہ دعا کا مقام ہے۔ والوالجیہ والتاتارخانیہ وظاہر ان الکراہۃ تحریمۃ، فرمایا کہ بظاہر یہ ہے کہ یہ قراءت سے مراد کراہت تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4، فتاوی عالمگیریہ باب فی الجنائز ولو قرأ الفاتحۃ بنیت الدعاء فلا بأس به وان قرأها بنیت القراءۃ لا یجوز لأنها محل الدعاء، اگر سورۃ الفاتحہ کو بنیت دعا پڑھے تو گنجائش ہے، لیکن بنیت القراءت پڑھے تو جائز نہیں کیونکہ یہ دعا کا محل ہے۔ اب دیکھو یا فتاوی عالمگیریہ میں صاف فرمایا کہ لا یجوز جائز نہیں ہے، تو لا یجوز کا معنی مکروہ تحریمی ہے۔ تو میں نے 4 حوالہ جات اس بات پر پیش کیے کہ سورۃ الفاتحہ کا نماز جنازہ میں بطور قراءت پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اب جو غیر مقلدین کی دلیل ہے اس کو پیش کر اس کا میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے، غیر مقلدین جو دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، اس کے اندر فرماتے ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے فرمایا صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلموا انہا سنۃ،
آپ نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اس پر دو سوال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر سورۃ الفاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں تو عبداللہ بن عباس سنت کیوں کرا رہے ہیں؟ سنت اسی عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اچھا، اور جب صحابی کسی عمل کو عمل کرے اور سنت کہے تو اس کا معنی حدیث مرفوع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جنازہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ اگر فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے تو جلیل القدر صحابی ایسے کام کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خلاصہ ہے ان کی دلیل کا اور ہمارے موقع پر سوالات کا۔ جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو جنازہ پر فاتحہ پڑھی اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے رہے ہیں، بلکہ حضرت علامہ محمد سید یوسف بنوری رحمہ اللہ وفات 1397 ہجری نے معارف السنن شرح سنن ترمذی کتاب الصلاۃ باب فی الرخصۃ فی الإقعاء کے اندر اپنے شیخ، اپنے استاد امام العصر خاتم المحدثین سید محمد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری سے اس بات کی تصریح نقل کی ہے اور حضرت کا ارشاد نقل کیا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت فرماتے تھے فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما یقول باجتہادہ ورأیہ ثم یعبر عنہ بالسنہ۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بسا اوقات اپنی رائے اور اپنی اجتہاد پیش فرماتے اور اپنی رائے اپنی اجتہاد فرماتے، یہ سنت ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث مرفوع اور سنت رسول ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیں۔ ہمارے دور میں، ہمارے اس دور میں بھی بعض اہل علم کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس ارشاد لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس کو، عبداللہ بن عباس اس کو حدیث مرفوع کا درجہ دے رہے ہیں، سنت قرار دے رہے ہیں، یعنی سنت رسول۔ حالانکہ ہر جگہ جب وہ اس کو سنت فرمائیں تو ان کی مراد سنت رسول نہیں ہوتی، بس اوقات اپنی رائے اور اپنے اجتہاد کو بھی وہ سنت فرما دیا کرتے تھے۔ نمبر دو، دیکھیں یہ جو کہا کہ اگر یہ مکروہ تحریمی ہے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسا جلیل القدر صحابی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض اور سوال احناف کے موقف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا دو طرح سے ہے۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ میں پڑھنا اور بطور دعا کے پڑھنا، اور ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا بطور قرآن کی قرات کے پڑھنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کو بطور دعا پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ بطور دعا پڑھنے کا معنی جس طرح ہم نماز میں آخری قعدہ میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں اور دروشی پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اب دیکھو یہ قرآن ہے اور تشہد میں قعدہ خیرہ میں پڑھا جا رہا ہے۔ اب قرآن کریم تو قعدہ خیرہ میں نہیں پڑھتے، نماز میں قرات پڑھنے کی جگہ تو قیام ہے، تو قعدہ میں قرآن کیوں پڑھا؟ اس کی واضح وجہ اور واضح جواب یہ ہے کہ قعدہ میں جو ہم یہاں رب اجعلنی پڑھتے ہیں اس کو بطور دعا پڑھتے ہیں، بطور قرات قرآن کے نہیں پڑھتے۔ یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں ہے لیکن دعا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو قعدہ خیرہ میں کیوں پڑھیں گے، قیام میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں پڑھے اور بطور دعا پڑھے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ جس طرح عام نمازوں میں قراءت کا محل قیام ہے اور دعا کا محل قعدہ اخیرہ ہے، تشہد، التحیات اور پھر درود پاک اور پھر دعا، اسی طرح نماز جنازہ یہ محل قراءت نہیں ہے بلکہ محل دعا ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کو بھی بطور دعا پڑھ لیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن بطور قرات پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیوں پڑھا؟ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے
کہ آپ نے اس کو بطور قراءت کے پڑھا، ممکن آپ نے بطور دعا پڑھا ہو، اور یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جو میں نے بطور دعا پڑھا ہے یہاں پر پڑھنا میں نے اس لیے پڑھا تاکہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ جس طرح اور دعا مانگنا نماز جنازہ میں ایک طریقہ ہے، اسی طرح فاتحہ کو بھی بطور دعا پڑھنا یہ بھی طریقہ ہے اور یہ بھی جائز ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، انہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں باب قراءت فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ کے اندر امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحافی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 321 ہجری کے حوالہ سے نقل کیا ہے، لعل قراءۃ من قرأ الفاتحۃ من الصحابہ رضی اللہ عنہم کان علی وجہ الدعاء لا علی وجہ التلاوہ، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا کسی صحابی نے اگر فاتحہ پڑھی ہے نماز جنازہ میں تو مقصود دعا ہو، تلاوت نہ ہو۔ اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد تقیہ کاندھلی رحمہ اللہ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اردت ان اعلمکم انہا سنہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ یہ سنت ہے، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ، تو اس کا جواب یہ ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہو، میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ فاتحہ بھی بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں انہیں فرمایا کہ بطور قرات کر سکتے ہیں، وہ دعاؤں میں سے ایک دعا فاتحہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ بطور دعا پڑھنا الگ چیز ہے اور بطور قرات پڑھنا الگ چیز، دونوں میں فرق محسوس فرمائیں اور فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال، ایک سوال سمجھیں، اب آج کے دور میں اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور بطور قراءت نہ پڑھے، بطور دعا پڑھے، تو پھر کیا اشکال ہے؟ بات سمجھ لیں، اگر تو بطور دعا اس طرح پڑھتا ہے کہ سرن ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی دعا پڑھی ہے، اور دعائیں بھی پڑھ لی ہے، یہ دعا بھی پڑھ لی ہے، تو اور بات ہے۔ لیکن اگر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، اتنا ہلکا جہر ہے کہ جس سے سننے والوں کو آواز آ رہی ہے، اس وقت سورۃ الفاتحہ کو بطور دعا بھی نہ پڑھیں، بطور دعا بھی نہ پڑھیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ یعنی سوال کیا ہے، اگر آج کچھ سورۃ الفاتحہ کو بطور قرات میں بطور دعا پڑھ لے تو پھر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص اگر نماز جنازہ میں اور دعائیں پڑھتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کو بھی دعا کے طور پہ پڑھتا ہے جس طرح اور دعائیں پڑھی ہیں، اور ہلکا جہر بھی نہیں ہے، سامعین کو آواز نہیں آ رہی، تو بات اور ہے۔ اور اگر کہیں لاؤڈ سپیکر لگا ہو اور ہلکا جہر ہو جس سے سامعین تک آواز پہنچتی ہو، تو پھر ہلکے جہر کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بطور دعا بھی نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ اس میں خرابی کیا پیدا آئے گی؟ اس پر میں اپنی رائے دینے کی بجائے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ وفات 1421 ہجری بمطابق 2000 جو انہیں دیا ہے، میں اس کو منوان نقل کرتا ہوں، اور یہ جواب آپ کا تجلیات صفدر کے اندر موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حنفی مسلک میں سبحانک اللہم بالاتفاق ثنا ہے، لیکن جنازہ میں فاتحہ اگر بنیت ثنا پڑھی جائے تو گنجائش ہے، اگر قرات کی نیت سے پڑھی جائے تو مکروہ تحریمی ہے، چونکہ عوام کے لیے اس باریک فرق کا ملحوظ رکھنا مشکل ہے، فرق کا لحاظ رکھنا مشکل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیز پر عمل کرو، یہ حضور کا حکم ہے۔ تو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے فاتحہ سے پرہیز میں ہی احتیاط ہے۔ آگے حضرت نے جو بات فرمائی وہ سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں، اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کو فرض قرار دینا یہ نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے۔ تو جب غیر مقلدین اپنی نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے اس سے شیطان کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یہ بات بہت سخت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حضرت فاتحہ کو نماز میں پڑھنا شیطان کا حصہ قرار دے رہے ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پڑھی تو جو صحابی کا عمل ہو شیطان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھی طرح اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ میں بطور دعا پڑھنا، یہ الگ ہے،
اور ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ میں بطور قرأت پڑھنا، اور نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو فرض کہنا اور فرض سمجھ کے پڑھنا۔ یہ ہے شیطان کا حصہ۔ حضرت فرما رہے کہ جو چیز غیر ضروری ہے اس کو ایک غیر مجتہد ضروری قرار دے اور پھر اپنی رائے پر اڑا رہے، تو یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اور اس کے حضرت نے بہت اس کی ایک مثال سمجھیں، میں دلیل بھی پیش کرتا کہ الجھن نہ ہو۔ حضرت یہ صحیح مسلم میں کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب جواز الانصراف من الصلاۃ الی الیمین والشمال، جب آدمی نماز پڑھے اور پھر سلام پھیرے دائیں اور بائیں جا رہے، تو سلام پھیرنے کے بعد کوئی انسان اب پیچھے مختلف طرف منہ کرتا ہے، تو چاہے تو دائیں جانب سے گھوم جائے، چاہے تو بائیں جانب سے گھوم جائے، دونوں طرح گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دائیں جانب سے گھومنے کو لازمی قرار دے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو شیطان کا حصہ قرار دے رہے ہیں کہ جب بائیں جانب سے گھومنا بھی ثابت ہے اور اکثر اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھومے ہیں، تو پھر دائیں جانب گھومنے کو جو ضروری قرار دے رہا ہے یہ شیطان کا حصہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما غیر ضروری عمل کو نماز میں ضروری قرار دینا، اس کو شیطان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یجعلن احدکم للشیطان من نفسه جزءا لا يرى الا ان حقا علی ان لا ينصرف الا عن یمینی اکثر ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن شمالی۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے اس طرح کہ وہ اپنے اوپر لازم سمجھے کہ وہ نماز کے بعد دائیں طرف سے ہی پھرے، کیونکہ میں نے اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف سے مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ چھٹی بات جو اچھی طرح آپ نے سمجھنی، دیکھیں آج کل کے دور میں مذہب پر پختگی بہت ضروری ہے۔ ایک مذہب پر کاربند رہنے سے فتنوں کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اگر مذہب کی پابندی نہ کی جائے تو عوام میں تشویش پیدا ہوتی ہے اور فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جنہیں بعد میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی صاحب علم معمول بہی مذہب کے خلاف اپنی رائے پیش کرے، ہم اس صاحب علم، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی رائے کا احترام کریں گے لیکن اس کی رائے کو قبول نہیں کریں گے۔ رائے کا احترام کرنا اور ہے اور رائے کو قبول کرنا اور ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ تو نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، اس حوالے سے آج کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں 6 باتیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ میں اذکار کون سے ہیں؟ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں قراءت نہیں کرنی۔ نمبر 3، نماز جنازہ میں قراءت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نمبر 4، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی۔ نمبر 5، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 6، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے پر غیر مقلدین کی دلیل اور اس کا جواب۔ یہ 6 باتیں میں نے وضاحت عرض کی ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ آخر میں ایک بات نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں بلکہ ناقل ہوں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابرین کی رائے نقل کرتا ہوں، پھر اس کی شرح کرتا ہوں، اپنے اکابرین کی رائے کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ الجھن نہ رہے، خلجان نہ رہے، سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے، اور میں اکابرین کی رائے پیش کرتا ہوں۔ اگر دور حاضر میں کسی صاحب علم اور بڑے شخص سے میری رائے ٹکرائے تو اس کو میری رائے نہ کہیں، میں نے ان سے بڑے حضرات کی رائے پیش کی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ دور حاضر کے کسی ہم سے بڑے شخص کی رائے قبول کر لیں یا دور حاضر سے پہلے جو اکابرین گزرے ہیں اور دور حاضر کے تمام اکابرین سے بڑے ہیں،
آپ ان کی رائے قبول فرما لیں۔ میں اس پر کوئی ضد نہیں کرتا، اڑتا نہیں ہوں، کوئی فتویٰ بازی سے کام نہیں لے رہا۔ ہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک، مذہب، ان کی رائے یہ ہے، اور ہم اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی رائے کے پابند ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے اکابرین کی رائے کو پیش بھی کرتا رہوں گا، اس پہ دلائل بھی دیتا رہوں گا، اور اس کی وضاحت بھی کرتا رہوں گا، اور آپ تمام سے گزارش کروں گا اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے موقف کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا جینا بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ رکھے، ہمارا مرنا بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ رکھے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔